اچھا مس زینب، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے موضوع؟ سر ہم 12 اسٹیپس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری بگ ایک بڑی اچھی ایک اسٹیپس ہیں، بڑا اچھا پروگرام ہے جس سے ہم ایک اپنی لائف کو ایک اچھی سائٹ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں اور بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. یہ ایڈکٹس کے لیے بھی بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں 12 اسٹیپ پروگرام، جو کہ اٹس بائی اے جو پورا اس کا ایک نیم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف، ایک ایڈکٹ کی لائف ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خود کی جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی بہت بہتر بنا سکتا ہے. اور اس کے جو سٹیپس ہیں وہ بیسکلی آپ کو اسپریچولیٹی کی طرف زیادہ اس کا رجحان لے کر جاتے ہیں. اور اگر ونس ہم یہ سیکھ لیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی اپنی لائف سے ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. اتنے ہیلپ فل اور اتنے اچھے سٹیپس ہیں یہ، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے خواتین حضرات، 12 قدموں کا پروگرام دنیا بھر میں جو لوگ بلا نوش ہوتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، یا جو لوگ استعمال کرتے ہیں نشے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 12 اسٹیپ پروگرام استعمال کیا جاتا ہے. نارکوٹکس انونیمس، الکوہولکس انونیمس اس کو یوز کرتے ہیں. مگر اب یہ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی یہ روحانی طور پہ لاتا ہے. ان کو اسپرچولی روحانی بیداری کا یہ پروگرام ہے. یہ روحانی طور پہ ہمیں بیدار کرتا ہے، اخلاقیات کا، کریکٹر ڈیفیکٹس کو دور کرنے کا یہ پروگرام. کیونکہ 12 قدموں کا یہ جو پروگرام ہے یہ زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں ایڈکشن سے نکلنے کے لیے. اب ایڈکشن کیا چیز ہے؟ ایڈکشن یہ ہے کہ کسی کیمیکل، سبسٹنس یا کوئی ایکٹیویٹی سے ہم ایسے جڑ جائیں کہ وہ ہماری پوری زندگی کو اپنے اندر سمو لے، اور وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دے. ہماری زندگی ڈس فنکشنل ہو جائے، اور وہ ڈس فنکشنالٹی، وہ خرابی، وہ گڑبڑ لوگوں کو بھی نظر آنے لگے، اب وہ چھپ نہ سکے. تو یہ ایڈکشن ہے جو کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی سبسٹنس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے سگریٹ نوشی ہے، الکوہل ہے، شراب نوشی ہے، چرس ہے، گانجا ہے، بھنگ ہے، آئس ہے، کوکین ہے، پارٹی ڈرگز ہیں، ایل ایس ڈی ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کو بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہیں، اور ہم ایک غلام بن جاتے ہیں. ایڈکشن میں ہم ان چیزوں کے غلام، اپنی ایسی عادتیں جو بد ہوں، جو خراب ہوں، جن کے نتائج خراب ہوں، ان کو عادت نہیں کہتے، ان کو علت کہنا شروع کر دیتے، اور علت میں چھپی ہوتی ہے ذلت اور قلت. تو یہ ایڈکشن ہے. ایڈکشن سے جان کیسے چھڑوائی جائے؟ جو بھی ایسی عادتیں ہیں جو ہماری بے راہ روی کا مقصد وجہ بن رہی ہیں، جن کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہمیں کریونگ ہونے لگ جاتی ہیں، ان کے بغیر ہم بے چین ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہماری یہ کمزوری بن جاتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر میں آگے بڑھ نہیں سکوں گا. ہم فکسیٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں کسی او سی ڈی کا مرض ہو گیا ہو، obsessions ہو جائیں، اور پھر ہم وہ کام بار بار کریں، اور اس سے ہمیں تقویت نہ پہنچے، ہماری جو ہے سیٹسفیکشن نہ ہو، ہمیں مزہ نہ آئے، بلکہ فوری مزہ خراب ہو کے بدمزگی بڑھ جائے. یہ ایڈکشنز ہوتی ہیں. ایڈکشن سے بچنے کے لیے جب ہم 12 سٹیپ پروگرام، 12 قدموں کا پروگرام لیتے ہیں، تو ہماری ایموشنل پین ختم ہونے لگتی ہے، اور ہماری زندگی بہتر اور منظم ہونے لگ جاتی ہے. مگر اس میں جو سب سے پہلا قدم ہے اور ضروری قدم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ پہلے مان لیں، ایڈمٹ کر لیں، ایکسپٹ کر لیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی خرابی آ گئی جس کے آگے ہم بالکل ہتھیار پھینک چکے ہیں، ہم پاور لیس ہیں، ہم سرنڈر کر دیں. یہ پہلے قدم میں ضروری ہے کہ ہم مانیں، اور یہ ایک شخص کا نہیں ہے، یہ مل کے جب ہم وہی کام کریں گے، کتنے بازو کتنے ہاتھ، سن لیں سب دھیان سے، جیتیں گے ہم ہر بازی جب کھیلیں گے جی جان سے. جب ہم اکٹھے ہو کے جیسے کسی گروپ کی شکل میں یہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری یہ پرابلم ہے،
ہم اپنی فوڈ کی کریونگز پہ، ہم اپنی جھوٹ کے سامنے، ہم اپنے کوئی کمپلسو گیمبلنگ کے سامنے، جوا کھیلنے کے سامنے، کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے، ہم بے بس ہیں اور وہ لوگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی گروپ میں ایک جیسے ہی لوگ بیٹھے ہوں، ان کی اپنی اپنی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، مگر جب وہ یہ سب مل کر بیٹھ کر اپنا جو ہے پیٹ سے قمیض اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں حق سچ کہ مجھ میں یہ کمی ہے، تو پھر وہ آزاد ہونے لگتے ہیں اپنی ٹاکسک شیم سے. پہلا قدم یہ ہے کہ ہم نے ایڈمٹ کیا کہ ہم پاورلیس تھے اپنی ایڈکشن کے سامنے. وہ جو بھی ایڈکشن تھی، وہ میں نے آپ سے جتنی بھی ایڈکشنز بتائیں ان میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ غیر منظم، ان مینیجبل ہو گئی تھی. یہ ماننا پہلا قدم. وہ ہم نے 12 قدم جو ہے وہ ایک سلائیڈ کی شکل میں بھی آپ کو دکھائے ہیں، آپ دیکھ کے وہ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے یہ سٹیپس جو ہیں 1 by 1 ہم اپنی زندگیوں میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ وہ سلائیڈ جو ہے وہ جب بھی ممکن ہو ذرا پلیز دکھائیے، یہ والی، کہ میں نے مانا، یہ تسلیم کیا کہ میں کر نہیں سکتا تھا. دوسرا قدم یہ ہے کہ مجھ سے بڑی کوئی طاقت ایسی ہے جو میری مدد کر سکتی ہے، اور وہ خدا ہے. اور خدا کو آپ جس طرح بھی سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان میں ہیں اور آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنے رب کا تصور ذہن میں لائیں گے. اگر آپ جاپان میں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ بدھ مت ہوں تو آپ بدھا کا تصور ذہن میں لے آئیں گے، اس کو اپنی ہائر پاور مانیں گے. مگر دوسرا قدم یہ ہے، تیسرا قدم یہ ہے کہ میں خدا کے سامنے بے بسی ظاہر کرتے ہوئے اس کو اپنے آپ میں درستگی لانے کے لیے اس کے ساتھ ایک ہو جاؤں گا. چوتھا یہ ہے کہ اپنے اندر جھانکیے. پانچواں یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. چھٹا یہ ہے کہ بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں. ساتواں یہ ہے کہ اللہ کی مدد مانگیں، گاڈ کی مدد مانگیں. آٹھواں یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نہ صرف مانگیں بلکہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں. اور نویں بات یہ ہے کہ آپ اس پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو درست کرنے کی طرف چل نکلیں. اور 10واں یہ ہے کہ روزانہ آپ اپنی ساری غلطیوں کی ایک فہرست بنائیں، جیسے کہ ایک فہرست کو دیکھیں کہ کیا کیا غلطیاں ہو رہی تھی. 11واں یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور آپ مراقبہ کریں. اور 12واں یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا اس سے وہ دوسروں میں بھی بانٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو جب آپ ان 12 قدموں پر چلیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلا قدم یہ ہے ایڈمیشن، ماننا، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ ہم یہ بلیو کریں، ہم یہ ایمان لے آئیں. دوسرا قدم یہ ہے کہ ہم یہ بلیو کریں، ہم یہ ایمان لے آئیں کہ کوئی ہم سے بڑی طاقت ایسی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو کہ ہمیں بدلنے میں مدد کر سکتی ہے، اور جو کہ ہمیں ہماری ذہانت، سمجھ بوجھ واپس لوٹا سکتی ہے. کیونکہ جب ہم ایڈکشن میں ہوتے ہیں، جب ہم غلطیوں میں دھسے ہوتے ہیں تو ہماری مت ماری جاتی ہے، ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ہمیں ڈیلوژنز ہو جاتے ہیں، ہمیں سائیکوسس ہو جاتا ہے، ہماری سینٹی ٹھیک نہیں رہتی. ہم وہی کام دہراتے چلے جاتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اس سے نتیجہ کچھ اچھا اور مثبت نکل آئے گا. تو یہ بے وقوف یا دیوانہ ہونے کی یا پاگل پن کی نشانی ہے. تو اگر ہمیں کوئی پاگل پن سے نکال سکتا ہے تو وہ ذات ہے جو اوپر کی ذات ہے. We made a decision. تیسرا قدم یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا. فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنی سوچوں کو اور اپنی ول پاور کو اور اپنے فیصلوں کو ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے جیسا ہم اللہ کو سمجھتے ہیں. یہ تیسرا قدم ہے جس میں ہم مدد اپنے باہر تلاش کرتے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ ہم ایک اپنی مورل انوینٹری، غلطیوں کی چھپائے بغیر، کسی ڈر کے، بیرونی اور اندرونی ڈر کے بغیر، حقیقت سچ مچ میں ایک اس کی فہرست بناتے ہیں، انوینٹری بناتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی تھی. پانچواں قدم یہ ہے کہ ہم پھر خدا کے سامنے ایڈمیشن کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ نہ صرف خدا بلکہ اگر ہم نے کسی شخص کو ٹھیس پہنچائی ہے،
گزن پہنچایا, نقصان پہنچایا, تو اس کے سامنے بھی جا کے ہم معافی, تلافی, اضافی کی بات کرتے ہیں. اور ہم جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو درست کرنے کے لیے خدا کے سامنے, اپنے سامنے اور دوسروں کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ میں حاضر ہوں, لبیک, میں حاضر ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی, میں خطا کار ہوں, میں غلطی کر سکتا ہوں اور اب اس کو درست کرنا چاہتا ہوں. اور پھر ہم بالکل اللہ کے سامنے دعا گڑ گڑا کے سجدہ ریز ہو کے یہ کرتے ہیں کہ مجھ سے وہ جو میرے کردار میں خامیاں آ گئی ہیں ان کو دور کر دے یا رب. اور اس طرح سے ہم اخلاقی طور پہ اور روحانی طور پہ پہلے سے بہتر ہونے لگتے ہیں. 7واں جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی عاجزی اور انکساری سے مانگتے ہیں کہ ہم سے یہ ساری غلطیاں, یہ ساری کمیاں رب ہمارا دور کر دے, اور ہم اس راستے پر چل پڑتے ہیں. اور یہ جو معافی, تلافی اور اضافی کی بات میں کر رہا تھا, تو آپ معافی بھی مانگتے ہیں اور جو آپ سے غلطی ہوئی ہوتی ہے اس کو ختم کر کے اس کا کوئی آپ بھگتان بھگتتے ہیں اور اس کا کوئی خمیازہ دیتے ہیں. اور نہ صرف وہیں تک بلکہ آپ آئندہ آگے اس سے بڑھ کر کچھ کرتے ہیں. اور 8واں قدم یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی جو ہم سے غلطیاں ہوئیں, ان تمام لوگوں کی جن کے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا, ان کی ایک لسٹ بناتے ہیں اور فہرست بناتے ہیں جن کو ہم نے نقصان پہنچایا, اور ہم آگے پڑھ کر جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان سے معافی, تلافی اور اضافی کرتے ہیں. 9واں قدم یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو یہ جو 7واں, 8واں, 9واں قدم ہے, یہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھ کے سر جھکا کے ہم لوگوں کے ساتھ جو غلطیاں کی تھی ان کو درست کرنے کا یہ 7واں, 8واں اور 9واں قدم ہے. کہ جو بھی ہم نے غلطیاں کی, جو بھی ہم نے کسی کو ٹھیس, نقصان, تکلیف پہنچائی, اس کا ازالہ ہم کرتے ہیں. پھر 10واں قدم اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی انوینٹری, اپنی غلطیوں کی فہرست کو بار بار دیکھتے ہیں, اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بالکل ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئے, بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں, ایڈمیشن کرتے رہتے ہیں اور اس پروسیس کو جاری رکھتے ہیں. اور 10ویں قدم کے بعد 11واں قدم یہ ہے کہ ہم دعا سے, مراقبے سے, میڈیٹیشن سے اپنے آپ کو شانت کرتے ہیں, پرسکون کرتے ہیں, اور اس سکون کی حالت میں ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے خدا سے جڑے رہتے ہیں. اور جیسے بھی ہم خدا کو جانتے ہیں, جو بھی ہماری ہائر پاور کا تصور ہے, اور اس کے آگے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ, یا خدا, ہمیں نہیں علم کہ ہماری زندگی میں جو برا ہوا یا غلط ہوا, جس کی وجہ سے ہم برا محسوس کر رہے تھے, اس کے پیچھے آپ کی کیا بھلائی چھپی ہوئی تھی, آپ کی کیا حکمت تھی. مگر آپ حکمت والے ہیں, آپ تمام نالج والے ہیں, تو وہ نالج جو آپ کے پاس ہے, وہ کل کائنات کا جو نالج ہے, کاسموس کا نالج, اس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دیں, تاکہ ہمارے اندر سے منفیت, یاسیت, ڈپریشن, کرٹیسزم, یہ جو ساری ہم میں خرابیاں کردار کی آ گئی ہیں, وہ ہم سے دور ہو جائیں, اور ہم دوسروں میں اچھائی بانٹ سکیں, اور ہم یہ جو پاور ہے اچھا کرنے کی پاور, یہ دوسروں میں بھی ہم لے جائیں. اور کیونکہ یہ ہم کام جو ہے 12 سٹیپ پروگرام اکیلے نہیں کر رہے ہوتے, مل کے کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم یہ جو ایک ہمیں جو روشنی آ گئی ہے, جو ہمیں ایک بیداری آ گئی ہے, جو ہمیں ایک اخلاقی بیداری آ گئی ہے, جو ہمیں ایک روحانی بیداری آ گئی ہے, یہ صرف اپنے تک نہیں رکھتے ہیں. خوشیاں اور نالج اور اچھائی اور بھلائی یہ بانٹنے سے اور بڑھتا ہے. جو لوگ اس کے اوپر سانپ بن کے اس خزانے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, ان کے اندر سے بھلائی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم مل کر کے ایک ایسی نشست, ایک ایسی محفل بناتے ہیں جس میں ہم خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں, اور دوسروں میں بھی ہم اچھائی بانٹتے ہیں, اور اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے, ہم دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے, اور اپنے آپ کو ان سے برتر نہیں سمجھتے, ایک جیسا سمجھتے ہیں کہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں
خرابی آتی رہتی ہے. جیسے بدن کے اوپر میل کچیل آ جاتی ہے, اس سے ہم گندے تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتے ہیں, مگر جب ہم گنگا جل میں جب ہم نہا لیتے ہیں, جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, جب ہم آب زمزم سے اپنے آپ کو نہلا لیتے ہیں, جب اس کو پی لیتے ہیں, تو ہم سے وہ جو گندگی تھی, وہ جو برائی تھی, وہ دور ہو جاتی ہے. تو یہی 12 قدموں کے پروگرام میں ہم یہ میسج, یہ اچھائی کا میسج, یہ بہتری کا میسج, ایڈکشن سے چھٹکارے کا میسج نہ صرف اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, بلکہ دوسروں کو بھی ہم وہ اچھے پرنسپلز, وہ اچھے طریقے بتاتے ہیں جن سے وہ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ 12 قدموں کا جو پروگرام ہے, بنیادی طور پہ قدم با قدم ایک رہائی کا, ایک بہتری کا, ایک اپنے آپ کو بہتر سے بہتر, خوب سے خوب تر بنانے کا پروگرام ہے. اور اس سے ہمارے اندر روحانی بیداری بھی آتی ہے, اور ہمارے اندر جو آلائشیں, جو خطائیں, جو غلطیاں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں, ان سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, آزادی دے سکتے ہیں, مکتی دے سکتے ہیں. جی سر, بالکل ایسا ہی ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.